اس وقت ملک بھر میں گندم کی خریداری کا سیزن چل رہا ہے۔ پاکستان کے کئی علاقے گندم کی پیداوار کے لیے معروف ہیں۔ مردان میں بھی بہترین اور زیادہ گندم کاشت کی جاتی ہے، تاہم اس سال حکومتی پالیسی کے باعث گندم کی خریداری کا ہدف مشکل نظر آ رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ایم بشیر عادل اپنی اس رپورٹ میں۔ میں ہوں مردان سے ایم بشیر عادل۔ مردان ایک زرعی علاقہ ہے اور یہاں ہر سال وسیع پیمانے پر گندم کاشت کی جاتی ہے۔ مردان ایک گرم مرطوب علاقہ ہے۔ یہاں گندم کی بوائی کا عمل اکتوبر سے جنوری تک ہوتا ہے، جبکہ کٹائی مئی میں شروع ہو جاتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے ضلع میں 2,87,728 ایکڑ زیر کاشت رقبہ موجود ہے۔ ہر سال 1,36,440 ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی جاتی ہے۔ نہری اراضی پر 94,669 ایکڑ، جبکہ بارانی زمین پر 41,771 ایکڑ گندم کاشت کی جاتی ہے، جس سے مجموعی طور پر سالانہ 99,442 ٹن پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ تاہم ماہرین نے اس سال بارشوں میں کمی، بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ اور زیر کاشت رقبے میں کمی کے باعث گندم کی پیداوار میں 7 سے 10% تک کمی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یہاں گندم کی کئی اقسام کاشت کی جاتی ہے، جن میں قابل ذکر فخر سرحد بختور بہن میں، پیر سباق 2004، پیر سباق 2005، خیبر 87، دامان 98 اور سہر شامل ہے، جبکہ بارانی زمینوں پر پیر سباق 2005، سلیمان 96 اور تاتارا کاشت کی جاتی ہے۔ محکمہ خوراک رواں مہینے سے گندم کی خریداری کا عمل شروع کر رہا ہے۔ اس سال محکمے نے 30,000 ٹن خریداری کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ مردان میں گندم کی پیداوار یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہے، تاہم زمینداروں اور کاشتکاروں کو مناسب قیمت نہ ملنے کے باعث زیادہ تر گندم بیرونی منڈیوں کو سمگل کی جاتی ہے۔ گندم ہماری غذائی ضروریات کے لیے سب سے اہم فصل ہے اور یہ فصل نقدور فصلات میں شمار کی جاتی ہے۔ وطن عزیز کو زرعی لحاظ سے خود کفیل بنانے کے لیے کاشتکاروں اور زمینداروں کے مسائل کا حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرامین خان بچہ کے ساتھ ایم بشیر عادل، دنیا نیوز، مردان۔ ناظرین، صفائی نصف ایمان ہے اور خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں حکومت کی جانب سے ہفتہ صفائی منانے کا اعلان تو کیا گیا اور صوبائی وزیر نے سڑکوں پر جھاڑو بھی لگائی، اس کے باوجود یہ مہم ناکام ہی نظر آتی ہے۔ شہر میں جگہ جگہ نظر آنے والے گندگی کے ڈھیر اس مہم کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں مسرت اللہ کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے ٹاؤن 1 دفتر کے سامنے، جہاں پر ہفتہ صفائی منانے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور کی طرف سے شہر میں گندگی کو ختم کرنے کے لیے 3 مئی سے منائے جانے والے ہفتہ صفائی کا اعلان ہونے کے باوجود شہر کی اہم شاہراہوں پر گندگی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں اور چراغ تلے اندھیرا کے مزداق ٹاؤن 1 پشاور کے دفتر کے سامنے بھی گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، جو ٹاؤن انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اسی طرح دلزاق روڈ، یوسف آباد، باچا خان چوک، گل بہار میں گندگی کے ڈھیر سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ نے صفائی کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بینرز آویزاں کیے ہیں، تاہم گندگی اٹھانے کا کسی کو خیال ہی نہیں، جبکہ دوسری طرف خاکروب نے ہفتہ صفائی کے دوران گندگی کو اٹھانے کے بجائے اسے آگ لگا کر ختم کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے آلودگی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ٹاؤن 1 انتظامیہ سیاستدانوں کی طرح اعلانات کرنے کے بجائے ہفتہ صفائی صحیح معنوں میں منائے تاکہ لوگوں کی مشکلات کم ہو سکے۔ کیمرامین عمران مہر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کی کارروائیوں نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ کاروباری طبقہ بھی اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ماسٹر علی شنواری ہمیں لنڈی کوتل کے تاریخ بازار کی صورتحال بتا رہے ہیں، جو کشیدہ حالات کی وجہ سے ویران ہو گیا ہے۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت لنڈی کوتل کے تاریخی بازار میں موجود ہوں، جب بنیادی سہولیات کے عدم دستیابی کے باعث دکانداروں کو کافی مشکلات درپیش ہے۔ لنڈی کوتل کا یہ تاریخی بازار 1100 دکانوں پر مشتمل ہے۔ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے بازار میں کاروباری سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہوئی ہے، لیکن اپنی مدد آپ اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دکانداروں نے اس تاریخی بازار کی بحالی اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر لنڈی کوتل بازار کمیٹی کا کہنا ہے کہ کشیدہ صورتحال کی وجہ سے دکانداروں اور تاجروں کا کروڑوں روپے کا مالی نقصان ہوا ہے، لیکن پولیٹیکل انتظامیہ کے حکام کا دکانداروں
اور تاجروں کے ساتھ مالی معاوضے کا وعدہ ابھی تک ایفا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ بازار کے صفائی کے لیے 13 سرکاری خاکروب ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتا۔ نکاسیاب کا صحیح انتظام نہ ہونے سے بازار میں ہر وقت بیماریاں پھیلنے کا سبب بن رہا ہے۔ بجلی کا اگر ایک طرف بدترین لوڈ شیڈنگ ہے تو دوسری طرف کئی ماہ سے خراب ٹرانسفارمر کے باوجود بھی پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار دکانداروں سے 500 سے لے کر 1000 روپے تک بجلی کا بل وصول کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے اہلکار اس کے علاوہ بھی بازار کے فنڈ اور بھتے کے طور پر ہر ماہ سارے دکانداروں سے 200 سے لے کر 300 روپے تک اضافی وصول کرتے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق بازار کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ روایتی کانوں اور تجارت کے حوالے سے مشہور لنڈی کوتل بازار کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تاجروں اور دکانداروں کا پولیٹیکل انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ ہر ماہ دکانداروں سے وصول کی جانے والے ہزاروں روپوں میں سے کچھ حصہ روایتی کانوں اور تجارت کے حوالے سے مشہور لنڈی کوتل بازار کے فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے تو ایک بار پھر لنڈی کوتل کے اس تاریخی بازار کی نہ صرف رونق بحال ہو سکتی ہے بلکہ بنیادی سہولیات کی دستیابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی دنیا میں۔ عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں گھر کا چولہا جلانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک بوڑھا باپ جس کی 3 جوان بیٹیاں اور وہ بھی نابینا، ایسی ذمہ داریاں ہیں جس کا بوجھ اس کے ناتواں کندھے اٹھانے سے قاصر ہیں۔ تمام دن محنت مزدوری کرنے والا باپ بیٹیوں کے علاج کے لیے حکومت سے مایوس ہو کر مخیر حضرات کی امداد کا منتظر ہے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں اٹک سے جاوید کشمیری کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں سورہ گاؤں میں۔ اولاد اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مگر جب ایسی اولاد جو بچپن میں پیدائشی طور پر آنکھوں سے یا کسی اور جسمانی نعمت سے معذور ہو تو اولاد والدین کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی خاندان سے کرا رہے ہیں۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام برام خان ہے، جو کہ اٹک شہر سے 25 کلومیٹر دور کالا چٹا پہاڑ کے پہلو میں سورک گاؤں کا رہائشی ہے۔ برام خان کی 3 بچیاں ہیں، انصر بی بی جس کی عمر 19 سال ہے، آسمہ بی بی جس کی عمر 14 سال اور تنزیلہ بی بی جس کی عمر 10 سال ہے۔ یہ تینوں بچیاں آنکھوں کی بینائی سے معذور ہیں۔ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہے، ان کی دیکھ بھال ان کی پھوپھی کرتی ہیں۔ ان بچوں کے والد جس کی عمر 60 سال ہے اس بڑھاپے میں بھی معذور بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر فروخت کرتا ہے۔ بچوں کے والد نے بتایا کہ الشفا اسپتال راولپنڈی میں ان بچوں کو چیک کرایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی نظر آ سکتی ہے مگر ان پر بھاری اخراجات آئیں گے۔ ان اخراجات کا سن کر برام خان سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دنوں بعد کسی نے کہا کہ زکوٰۃ فارم سے علاج ہو سکتا ہے تو برام خان نے زکوٰۃ فارم آئی اسپتال راولپنڈی میں جمع کروائے۔ آئی اسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب ان کا نمبر آئے گا تو آپ کو بلایا جائے گا۔ ان کا نمبر کب آئے گا اس کا کوئی جواب نہیں۔ بچوں کا والد جو بامشکل ان بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اب ان کا پیٹ پالنا بھی اس کے بس کی بات نہیں کیونکہ وہ کافی ضعیف ہو چکا ہے۔ غربت کی وجہ سے ان کے گھر کی حالت بھی دیدنی ہے۔ مٹی سے بنا ہوا کچا مکان، ٹوٹے ہوئے برتن، ٹوٹی ہوئی دیواریں ان کے گھر کی غربت کا حال بتا رہی ہیں۔ ان کا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ان بچوں کا علاج سرکاری سطح پہ کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد نبیل کے ہمراہ جاوید کشمیری، دنیا نیوز، سورت، اٹک۔